بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، آج کی ویڈیو میں ہم نحم جماعت کی مشق نمبر 2.4 کو حل کریں گے۔ اس مشق میں 3 سوالات ہیں اور جو پہلا سوال ہے اس میں ہمیں کہا یہ گیا ہے کہ قوت نما کے قوانین کی مدد سے مندرجہ ذیل کو مختصر کیجیے۔ اب اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے قوت نما کے قوانین ہیں کیا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو قوت نما کے قوانین کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا قانون جو قوت نما کا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 قیمتیں آپس میں ضرب ہو رہی ہوں اور جن کی اساس ایک ہو، یعنی ایک ہی اساس ہو، جیسے یہ ایک کی طاقت m ہے، ایک کی طاقت n ہے، تو ان کی کیونکہ اساس ایک ہے تو ان کی طاقتیں جو ہیں وہ آپس میں جمع ہو جائیں گی۔ اس کے دوسرے قانون کی بات کریں تو اس میں ہمیں کہا ہے کہ اگر ایک اساس کی ایک طاقت ہو اور اس سارے کی پھر ایک طاقت ہو تو طاقت سے ضرب ہو جائے گی۔ اگر میں پہلے والے قانون کو عملی طور پہ آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر ہمارے پاس 5 کی طاقت 2 ہو ضرب 5 کی طاقت 3 ہو، ٹھیک ہے، یعنی m کا مطلب کوئی بھی ایک اس کی طاقت کوئی ایک نمبر، n کا مطلب کہ وہ m سے الگ ہوگا، کوئی اور ہوگا، تو اس صورت میں اب ہم کیا کریں گے، اس کو لکھیں گے 5 کی طاقت 2 جمع 3۔ تو یہ پہلا قانون اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا عمل ہوگا۔ دوسرے قانون کو ہم کیسے عمل میں لائیں گے کہ جب ہمارے پاس اس طرح سے ہو، میں مثال وہی لے لیتا ہوں، 5 کی طاقت 2 اور اس سارے کی طاقت جو ہے وہ 3 آ جائے گا اگر، تو 3 2 سے ضرب ہو جائے گا، یعنی 2 ضرب 3 ہو جائے گا، بشرط یہ کہ یہ بریکٹ ہو یہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی طاقت کی طاقت اس طریقے سے ہو کہ درمیان میں بریکٹ ہو۔ اچھا، اب قانون نمبر 3 میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اگر 2 قیمتیں آپس میں ضرب ہو رہی ہیں اور ان کی طاقت ہے کوئی بھی ایک، تو ہم ان کی طاقت کو الگ الگ سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر یہاں پہ ہم کہیں کہ 20 کی طاقت یا 20 کی طاقت اگر ہم لکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے 5، تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 ضرب 5 کی طاقت 5، تو اس کو 4 کی طاقت 5 اور 5 کی طاقت 5 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اس کا چوتھا قانون ہے اس میں کہا گیا ہے کہ a/b کی طاقت n، یعنی اگر کسی کسر کی طاقت ہو تو اس میں مخرج اور شمار کنندہ کی طاقت الگ الگ سے لکھ دی جاتی ہے، بشرط یہ کہ جو نیچے مخرج ہے وہ صفر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی کسر ہو ہمارے پاس، کوئی بھی بٹے والی قیمت ہو، تو اس میں نیچے کبھی بھی صفر نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر صفر آ گیا تو وہ جو جواب ہے وہ حل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جواب آ رہتا ہے انڈیفائنڈ، یا ہم اس کو حل ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد ہے 5واں اس کا جو قانون، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر اساس ایک جیسے ہوں، کسی بھی کسر میں اساس ایک جیسے ہیں اور ان کی طاقتیں الگ الگ ہوں، تو m میں سے n کو تفریق کر دیتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اوپر والی طاقت بڑی ہو، نیچے والی طاقت چھوٹی ہو، یا کچھ بھی ہو ایسا، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی طاقت کو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر لے کے جائیں گے تو اس کی علامت بدل دیں گے۔ اگر m کو نیچے لاتے تو m تفریق ہو جاتا، اب نیچے سے n کو لے کے گئے ہیں اوپر، اس لیے n تفریق ہو گیا۔ یہاں کہا a برابر نہیں ہوگا صفر کے، یہ ایک شرط ہوتی ہے ہمیشہ بٹے والی رقم کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد چھٹا جو ہے، یہ یہاں پہ a کی طاقت صفر ہوگی تو وہ برابر 1 کے ہوگا۔ یہ 8ویں جماعت میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ کہ کسی بھی نمبر کی طاقت اگر صفر آ رہا ہے تو وہ 1 کے برابر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو وہ چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وگرنہ آپ نیچے کومنٹ کیجئے گا، میں آپ کو لنک شیئر کروں گا۔ اچھا جی، آخری قانون کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی بھی اساس کی طاقت نفی ہو، دوبارہ میں بولتا ہوں، کسی بھی اساس کی طاقت نفی ہو، اس کو جمع میں بدلنے کے لیے، یعنی طاقت کو جمع میں بدلنے کے لیے اس کو ہم بٹے میں لکھ دیتے ہیں، اس کو بٹے میں لے آتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے لے آتے ہیں، یعنی کوئی بھی طاقت نیچے سے اوپر جائے گی یا اوپر سے نیچے آئے گی تو علامت اس کی بدل جائے گی۔ یہی بات میں نے اوپر 5ویں قانون میں بھی آپ کو کہی تھی، یہاں پہ یہی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ملتا جلتا ہی معاملہ ہے اس کا۔ تو یہ کچھ بنیادی قوانین ہیں، یعنی 7 قوانین ہیں جن کو استعمال کر کے ہم نے ساری کی ساری مشق کو حل کر لینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 1 کی جانب۔ سوال نمبر 1 آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، بہت ہی آسان سوال ہے یہ۔ یہاں غور کریں اگر، تو یہ طاقت نفی میں دی ہے، یہ طاقت بھی نفی میں دی ہے، اور جو نیچے طاقت ہے وہ بھی نفی میں دی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم ایسا کریں کہ سب سے پہلے طاقتوں کو مثبت کر لیں تو ہمارے لیے سوال کو حل کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر منفی میں بھی حل کریں گے تب بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنے گا،
بعد میں جا کے ہم اس کو مثبت کر لیں گے، لیکن آسانی کے لیے میں یہاں پہ یہی کروں گا کہ پہلے اس کا جذر ختم کرتا ہوں، یہ والا جو جذر ہے اس کو ختم کرتے ہیں، تو اس کے بعد ختم کرنے کا مطلب کہ اس کو تبدیل کر کے ہم اس کو قوت نمائی شکل میں لکھیں گے۔ اچھا جی، تو یہ اس کو لکھیں گے اب ہم 243، اس سارے کی طاقت آ جائے گا یہ نفی 2/3، اور یہ ضرب ہے پھر 32، سارے کی طاقت نفی 1/5۔ ٹھیک ہے، یہ 1/5 کو میں تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے بھی لکھتا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو لکھنے کا، بٹے کو، بٹے میں آ جائے گا یہ 196، اور یہ سارے کی طاقت آ جائے گا نفی 1/2۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد والا جو اگلا قدم ہے یعنی اگلا سٹیپ ہے اس سوال کا، اس میں ہم یہ کریں گے کہ ساری طاقتیں کیونکہ نفی میں ہیں، اور ہم نے یہ قانون بھی پڑھا بھی کہ نفی میں طاقت ہو اور اس کو جمع کرنے کے لیے یعنی علامت بدلنے کے لیے اس کو ہم مخرج ہو تو شمار کنندہ میں بدل دیتے ہیں، شمار کنندہ ہو تو مخرج میں۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بٹے کے اوپر لکھی ہو تو نیچے لے آتے ہیں، نیچے لکھی ہو تو اوپر لے جاتے ہیں۔ تو اب ہم یہی سلوک اس کے ساتھ کریں گے کہ یہ جو 196 نیچے لکھا ہوا ہے اس کو اوپر لے جاتے ہیں، اور اس کی طاقت آ جائے گی 1/2۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ والی جو ہے نیچے آ جائے گی 243، سارے کی طاقت آ جائے گی یہ 2/3۔ اب میں صرف اس کی علامت بدل رہا ہوں، یعنی نفی ہے تو جمع ہو رہی ہے کیونکہ نیچے آ گئی ہے قیمت۔ 32 کی طاقت آ جائے گی 1/5۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اس کے بعد اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہم نے ان کی تجزیہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ فیکٹرائز کرنا ہے۔ تجزیہ کس طریقے سے کرنی ہے یہاں پہ میں کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ 196 اس کی تجزیہ کیا ہوگی؟ مفرد تجزیہ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ آ جائے گا 2 پہ تقسیم کریں گے کیونکہ پہلا 2 ہی مفرد عدد ہوتا ہے۔ 2 9 18، ایک ادھر چلا جائے گا یہ 16 ہو جائے گا، 2 8 16۔ ٹھیک ہے، پھر 2 پہ تقسیم کریں گے، 2 4 8، 2 9 18۔ ٹھیک ہے، پھر آ جائے گا 7 ضرب 7، 7 7 49، یہ اس کی مفرد تجزیہ ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم کرتے ہیں جی نیچے والے جو 243 ہے اس کی تجزیہ کر لیتے ہیں۔ 243 اس کو 3 پہ تقسیم کریں گے، 3 8 24، 3 1 3، پھر آ جائے گا 3 پہ 3 27، 3 2 6، 2 ادھر 3 7 21، پھر 3 پہ 3 9 27، پھر 3 پہ 3 3 9۔ اس کے بعد رہ گیا 32 کی بھی تجزیہ کر لیتے ہیں، یہاں پہ اس کے ساتھ ہی میں لکھ لیتا ہوں 32۔ یہ جب آپ پریکٹس کر لیں گے نا، آپ کی بار بار آپ اس کو سوال کو حل کر لیں گے تو یہ ویسے ہی یاد ہو جائیں گی جیسے مجھے ابھی یاد ہے، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ 2 16 32، 2 8 16، 2 4 8 اور 2 2 4۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 کی طاقت 5 آ جائے گا۔ یہ ان کو یہاں پہ لکھنا کیسے ہے وہ ہم اس طرح کریں گے اس کو کہ یہ جو ہمارے پاس 196 ہے یہ کیونکہ 2 ضرب 2 ضرب 7 ضرب 7 ہوگا، تو میں مختصراً اس کو لکھ دیتا ہوں 14 کی طاقت 2، یعنی 14 ضرب 14۔ ٹھیک ہے، یا اس کو ایک سٹیپ بڑھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو اور سمجھ آ رہے اچھے طریقے سے۔ 14 ضرب 14 196 ہوتا ہے، اور اس سارے کی طاقت 1/2 آ جائے گی۔ بٹے میں 243 ہے، اب 243 ہے 3 کی طاقت 5۔ ٹھیک ہے، تو یہاں لکھ لیتے ہیں ہم 3 کی طاقت 5۔ ٹھیک ہے جی، اور طاقت سے ضرب ہوگی 2/3 آ جائے گا یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد آ جائے گا یہاں پر 32 ہے، 32 ہوتا ہے 2 کی طاقت 5 ضرب 1/5 آ گیا یہ۔ ٹھیک ہے جی، اگلے قدم کی طرف چلتے ہیں، میں رنگ بدل دیتا ہوں تاکہ ہر سٹیپ آپ کو الگ نظر آ جائے۔ تو یہاں پہ 14 ضرب 14 کا مطلب ہو جائے گا 14 کا مربع ضرب 1/2، یہ آ گیا بٹا۔ اب یہ 3 کی طاقت 5 ہے اور سارے یہ ضرب ہو رہا ہے 2/3 سے۔ اگر یہاں پہ 3 ہوتا، غور کرنا ہے آپ نے میرا بیٹا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یہاں 3 ہوتا تو وہ یہاں سے اس کے ساتھ کٹ جاتا اور ہمارے لیے اس کو حل کرنا آسان ہو جاتا۔ اب ہم اس کو کیا لکھیں گے، اتنے والے حصے کو میں آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں یہاں پر سائڈ پہ۔ تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 3 کی طاقت 5 ضرب 2/3، اس کو یہاں حل کر رہا ہوں میں۔ اب 3 کی طاقت 5 کو میں لکھ رہا ہوں 3 کی طاقت 3، ٹھیک ہے، اور ضرب 3 کی طاقت
2, اور یہ سارے کی طاقت کتنا آ جائے گا 2/3 کیونکہ یہ سارے کی طاقت ہے, اس ساری طاقت سے یہ ضرب ہو رہی ہے یہ. اب اس کا مطلب یہ بھی طاقت سے ضرب ہوگی, یہ طاقت سے ضرب ہو جائے گی. یہ آ رہے گا 3 کی طاقت 3 ضرب 2/3, یہ آ رہے گا ضرب 3 کی طاقت 2 ضرب 2/3. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ 3 تو اس 3 سے کٹ گیا, یہ 3 کا مربع یہ آ جائے گا 9. ٹھیک ہے. اچھا یہ 9 آ گیا, اور یہ آ جائے گا یہاں پہ پھر 2 ضرب 2 4, تو یہ آ جائے گا ضرب 3 کی طاقت 4/3. اب پھر دیکھیں یہ 4/3 آ گیا, اس کو مزید مختصر ہم ایسے کریں گے, اس کو لکھیں گے 9 ضرب 4/3 کو لکھیں گے ہم 3 کی طاقت 3/3 ضرب 3 کی طاقت 1/3, کیونکہ 3 اور 1 4 ہوتے ہیں. 4/3 کو ہم نے توڑ کے لکھا کیونکہ طاقت سے جمع ہو جاتی ہے, تو 3/3 اور 1/3 یہ 4/3 ہو جائیں گے, تو اس لیے اس کو ایسے لکھا ہم نے. یہ آ رہے گا 9 ضرب 3, اور یہ آ رہے گا ضرب 3 کی طاقت 1/3. ٹھیک ہے جی. یہ سوال کیونکہ اگر ہم یہاں پہ نیچے لکھتے یہ اور زیادہ لمبا ہونا تھا, میں نے اس لیے الگ سے آپ کو زیادہ تفصیل سے سمجھا دیا یہ والا جو سٹیپ ہے, یہ والا جو قدم ہے. تو میں اس کو اس لیے اب بجائے اس کے کہ میں یہاں لکھوں, میں یہی والی چیز اٹھا کے یہاں لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. 9 ضرب 3 ضرب 3 کی طاقت 1/3, اور یہ 2 کی طاقت 5 اور 1/5 5 سے کٹ جائے گا, یہاں پہ آ جائے گا ضرب 2. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا اس کا سوال کا, یہ 2 سے کٹ گیا, اوپر رہ گیا ہمارے پاس 14/. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ آ جائے گا یہ 9 3 27, اور یہ آ جائے گا 2. اب 2 کو بھی اگر ہم چاہیں تو یہ کاٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ, 2 7 14, یہاں 7 آ جائے گا یہ. ٹھیک ہے. ادھر ہی کاٹ دیتے چلیں اس کو, 2 1 2 2 7 14, تو یہاں 14 کی بجائے ہم لکھتے ہیں جی اب 7. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کٹ بھی جائے گا, بعد میں بھی کاٹنا پڑے گا, وہ ایک ہی سٹیپ میں کاٹ دیتے. 7/9 3 27, اور یہ ہے 3 کی طاقت 1/3 ضرب 3 کی طاقت 1/3. اس کا آخری قدم کیا ہوگا اس سوال کا, کہ اس کو لکھیں گے ہم اب 7/27, اور اس کو لکھیں گے ہم 3 کا, کیونکہ انڈیکس 3 ہے تو اس لیے انڈیکس میں 3 لکھ دینا ہے. یہی ہمارے پاس اس والے سوال کا جواب ہوگا. مجھے امید ہے کہ یہ سوال آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا. کوئی پریشانی ہو, کسی بھی طرح کا آپ کا اس سوال کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو, تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. سوال نمبر 1 کا جو دوسرا جز ہے انتہائی آسان ہے, وہ بھی اس کو کیسے حل کریں گے کہ یہاں پہ ہمیں یہ 2 قیمتیں دی ہیں جو آپس میں ضرب ہو رہی ہیں. یہاں یہ مستقل مقداریں ہیں. ٹھیک ہے. اور جو دوسری ہیں ایکس وائی والی قیمتیں ہیں وہ. اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو مستقل مقداریں ہیں ان کو آپس میں ضرب کر دینا ہے. یہ بہت ہی آسان سوال ہے اور جلد حل ہو جانے والا ہے. یہ آ جائے گا 2 ضرب نفی 8. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مستقل مقداریں ہیں ہمارے پاس. یہ اسی طرح یہ جو ہمارے پاس ہیں ایکس کی طاقت 5 ہے, یہاں ایکس کی طاقت نفی 3, ان کو آپس میں ضرب کر دیں گے. ایکس کی طاقت 5 ضرب ایکس کی طاقت نفی 3. ٹھیک ہے. اسی طرح وائی کی طاقت نفی 4 ضرب وائی کی طاقت 2. ٹھیک ہے. یہ جو ایک جیسے اساس ہیں وہی آپس میں ضرب ہو سکتی ہیں قیمتیں. اچھا جی, پھر دیکھیں کیا ہونا ہے. 8 2 16 ہو جائے گا, نفی کا 16 آ گیا. یہ ہے 5. اساس ایک جیسے ہوں تو طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب اس کو ہم لکھیں گے ایکس کی طاقت 5 جمع نفی ہو جائے گا. جب میں یہاں جمع لکھوں گا اور ادھر مجھے لکھنا پڑے گا نفی 3, تو جمع نفی ہو جائے گا. وہ میں اگلے قدم میں لکھ دوں گا تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے. یہ آ جائے گا وائی کی طاقت نفی 4 جمع 2. پھر دیکھیں اگلا قدم کیا ہوگا اس کا, کہ اس میں ہم لکھیں گے نفی 16, اور ایکس کی طاقت 5 نفی 3 آ جائے گا. یہ 5 نفی 3 آ گیا, اور یہ آ جائے گا وائی کی طاقت نفی 4 جمع 2 جمع نفی, یہ آ جائے گا نفی 2. پھر اس کے بعد جو اگلا قدم ہوگا اس سوال کا, اس میں ہم اس کو لکھ دیں گے نفی 16, اور ایکس کی طاقت 5 میں سے 3 نکالے تو 2 آ جائے گا. یہ وائی کی طاقت نفی 2 ہے, اس کو جمع ہونا چاہیے, اس لیے ہم کیا کریں گے, اس کو ہم بٹے میں لکھ دیں گے جمع کرنے کے لیے. تو یہ آ رہے گا وائی کی طاقت 2. کوشش کرنی ہے کہ جو جواب ہے اس میں طاقت مثبت آئے. یہی ہماری کوشش تھی اور جس میں ہم کامیاب ہو گئے.
یہ والا اس جز کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 1 کا تیسرا جز جو ہے اس کو حل کر لیتے ہیں ابھی ہم. بہت ہی آسان ہے یہ والا جز بھی. اس میں دیکھیں غور سے پہلے سوال کو سمجھنا ہے پھر حل کرنا ہے اس کو. یہاں ہے ساری قیمت کی طاقت نفی 3 نفی میں ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس قیمتیں اوپر لکھی ہوئی ہیں وہ بھی ساری کی ساری نفی میں ہیں. ٹھیک ہے. ہم کوشش کریں گے پہلے ان کو جمع میں بدلیں, جمع میں بدلنے کے بعد پھر ہم ان کو جو ہے وہ مختصر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اس میں کہ اس کو یہ جو طاقت باہر لکھی ہوئی ہے اس کو جمع کرنے کے لیے ساری کی ساری قیمتیں جو نیچے لکھی ہیں ان کو اوپر لے جائیں گے اور اوپر والی ساری قیمتیں نیچے لے آئیں گے. تو یہ دیکھیں x کی طاقت 4, y کی طاقت نفی 3 اور z کی طاقت 0. یہ چلا گیا ہمارے پاس اوپر اور یہ آ گیا x کی طاقت نفی 2, y کی طاقت نفی 1 اور z کی طاقت نفی 4. یہ آ گیا ہمارے پاس نیچے اور سارے کی طاقت آ گئی ہے 3. اب یہ 3 جمع میں لکھا ہے میں نے. کیوں لکھا جمع میں؟ کیونکہ ساری اوپر والی قیمتیں نیچے لکھ دی, نیچے والی اوپر لکھ دی. ٹھیک ہے. ایسے یہ علامت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی طاقت کی. اگلے قدم میں ہم کیا کریں گے؟ اب دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے پاس x کی طاقت 4, یہاں ہے x کی طاقت نفی 2. نفی 2 اوپر جا کے جمع ہو جائے گا, اس کا مطلب ہمارے پاس جواب جمع میں رہے گا x کا. تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں, اس کو لکھ لیتے ہیں x کی طاقت 4 جمع 2. پھر y کی طاقت کو اگر ہم دیکھیں نفی 3 چھوٹا ہوتا ہے اور نفی 1 بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے, اس کو نیچے لانا پڑے گا تبھی جواب مثبت آئے گا, وگرنہ نفی آئے گا پھر ہمیں اس کو نیچے لے کے آنا پڑے گا. تو y کی طاقت یہاں پہ لکھیں گے ہم نفی 1 اور جمع 3, کیونکہ 3 اوپر سے نیچے آئے گا تو جمع ہو جائے گا. z کی طاقت 0 ہے, نیچے سے نفی 4 اوپر جا کے جمع ہو جائے گا تو یہ اوپر ہی رہے گا. یہ z کی طاقت 0 جمع 4. ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری طاقت جو ہے یہاں پہ لکھی تھی وہ 3 ویسے لکھی رہی ابھی. ٹھیک ہے جی. اگلے قدم کی طرف آتے ہیں. اب ہم اس میں کیا ہوگا کہ یہ x کی طاقت 4 اور 2 6 ہو جائے گا. یہ x کی طاقت 6 ہو گیا اور z کی طاقت 4 ہے. یہ 0 جمع 4 4 ہوتا ہے. اور y کی طاقت کیا آ جائے گا ہمارے پاس نفی 1 جمع 3, یہ آ گیا 2 اور سارے کی طاقت 3. اب ایک کام رہ گیا ہمارے پاس کہ طاقت کو طاقت سے ضرب کرنا ہے اور جواب آ جائے گا ہمارے پاس. x کی طاقت 6 ضرب 3 18 ہوتا ہے. یہ پھر 4 کو 3 سے ضرب کیا تو 12 ہو جائے گا. z کی طاقت 12 آ گیا. اسی طرح بٹے میں آ جائے گا یہ y کی طاقت 2 ضرب 3 6. یہ ہمارے پاس اس جز کا جواب آ گیا. مجھے امید ہے کہ یہ والی جو باتیں ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی اچھے طریقے سے. پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا. سوال نمبر 1 کا جو چوتھا اور آخری جز ہے وہ ہمیں اس طریقے سے دیا ہوا ہے. اس میں ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو اساس ہے 81 لکھا ہوا ہے اور اس کی طاقت n لکھا ہوا ہے, اس کی پہلے تجزیہ کر لینی ہم نے. 81 کی تجزیہ اگر ہم کریں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس. یہاں پہ اس کی تجزیہ لکھ لیتے ہیں. یہ پہلے کیا بھی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. پہلے ایک سوال میں 3 9 27, پھر آ جائے گا یہ 3 3, یعنی 3 کی طاقت 4 آ گیا. یہ تو اس کو لکھ دیا ہم نے. اب 3 کی طاقت 4 اور سارے کی طاقت کیا آ گیا n. ٹھیک ہے جی. ضرب یہ آ جائے گا 3 کی طاقت 5 نفی. یہ دیکھیں اب یہ ہے 3 کی طاقت ہے 4n نفی 1. اس کو لکھ لیتے ہیں ابھی ہم. 3 کی طاقت 4n نفی 1 کو 3 کی طاقت 4n کو علیحدہ کر لیا اور یہ آ جائے گا ضرب. یہ جو ڈاٹ ہے اس کو پہلے میں ضرب ہی لکھ لیتا ہوں. ضرب 3 کی طاقت نفی 1. یہ 243 ہے. اس کی بھی ہمیں تجزیہ کرنی پڑے گی. تجزیہ کیسے کریں گے؟ ہم نے پہلے بھی کی. 3 کی طاقت 5 آئے گا. یہ میں یہاں پہ ویسے ہی لکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے بھی سوال میں حل ہوا ہے. 3 کی طاقت 5 آ گیا. یہ ہم نے سارا حل کر لیا اوپر والا حصہ. نیچے کی طرف آتے ہیں. یہ ہے 9. 9 کا مطلب ہوتا ہے 3 کی طاقت 2. تو اس کو لکھ لیتے ہیں ابھی 3 کی طاقت 2 اور یہ ضرب ہوگا 2n سے. پھر یہ آ گیا 3 کی طاقت 3. یہ پہلا قدم ہمارا یہاں مکمل ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلے قدم کی طرف آتے ہیں. 3 کی طاقت 4 کو n سے ضرب کریں گے تو یہ آ رہے گا 3 کی طاقت 4n. ٹھیک ہے جی. اور پھر ضرب یہ آ رہے گا 3 کی طاقت 5 نفی. یہ آ رہے گا 3 کی طاقت 4n ضرب. اب غور کریں ذرا,
یہ ہے 3 کی طاقت 5، یہ ہے نفی 1، تو یہ آ جائے گا 5 نفی 1، کیونکہ اساس ایک جیسے طاقتیں جمع ہو جائیں گی. 5 نفی 1 ہوتا ہے 4، تو یہاں لکھ لیتے ہیں 3 کی طاقت 4. ٹھیک ہے جی، یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو حل کیا اوپر والا حصہ. اب نیچے آ جاتے ہیں. یہ ہے 3 کی طاقت 2 اور سارے کی طاقت ہے 2n، تو اس کو لکھیں گے ہم 3 کی طاقت 2 2 4n. ٹھیک ہے جی، اور ضرب یہ آ جائے گا 3 کی طاقت 3. امید ہے یہ والا قدم آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں اس میں بھی 3 کی طاقت 4n موجود ہے، اس والے حصے میں بھی 3 کی طاقت 4n موجود ہے. اس کو لے لیتے ہیں ہم مشترک، تو یہاں لکھ لیتے ہیں 3 کی طاقت 4n. باقی رہ جائے گا ہمارے پاس بریکٹ کے اندر 3 کی طاقت 5 اور نفی 3 کی طاقت 5 نفی 3 کی طاقت 4. ٹھیک ہے جی، بٹے میں آ جائے گا ہمارے پاس اب کیا، یہ ہے 3 کی طاقت 4n ضرب 3 کی طاقت 3. اب اگر ہم یہاں دیکھیں 3 کی طاقت 4n اور 4n آپس میں کٹ گیا، اگلے قدم میں کیا ہوگا، یہ آ جائے گا اب ہمارے پاس، یہاں لکھ لیتے ہیں اس کو 5 کی طاقت 5 اور 3 کی طاقت 5 اور 3 کی طاقت 4 میں سے 3 کی طاقت 4 مشترک بھی لے سکتے ہیں ہم. 3 کی طاقت 4 کو مشترک لے لیتے ہیں، باقی رہ گیا 3 کی طاقت 1. ٹھیک ہے جی، یعنی صرف 3 کی طاقت 1 رہ گیا. یہاں رہ جائے گا نفی ہمارے پاس 3 کی طاقت 0. ٹھیک ہے، یعنی کچھ بھی نہیں رہے گا یہاں پہ، بٹا یہ رہ جائے گا 3 کی طاقت 3. اب یہ 3 کی طاقت 3 ہے، یہاں 4 ہے، 4 میں سے 3 نکالیں گے تو 1 رہ جائے گا، یعنی یہاں رہ جائے گا ہمارے پاس صرف 3. ٹھیک ہے، 3 کی طاقت 1 کا مطلب ہوتا ہے 3 اور 3 کی طاقت 0 کا مطلب ہوتا ہے 1. کسی بھی نمبر کی طاقت اگر 0 ہو تو وہ 1 کے برابر ہوتا ہے. تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 3 ضرب 2 کے برابر. 3 ضرب 2 ہوتا ہے 6 کے برابر، اور 6 ہی اس سوال کا ہمارے پاس جواب ہوگا. ٹھیک ہے، ایسے ہمارا جو سوال نمبر 1 ہے وہ مکمل طور پہ حل ہو جاتا ہے. کہیں سے بھی کوئی پریشانی ہو، سمجھ نہ آیا ہو تو آپ بلا جھجک نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. سوال نمبر 2 کو ابھی ہم حل کریں گے، جس میں کہا گیا ہے کہ ثابت کیجئے کہ، ثابت ہم نے کرنا ہے، یہ ہمیں جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے اس کو رائٹ ہینڈ سائیڈ کے برابر جو ہے وہ ثابت کرنا ہے. رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ یعنی دائیں طرف ہمیں 1 دیا ہوا ہے، جو بائیں طرف لکھا ہوا ہے اس سارے کو ہم نے 1 کے برابر ثابت کرنا ہے. تو پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو بائیں طرف ہے اس کو، وہ ہے کیا ہمارے پاس x کی طاقت a، ٹھیک ہے، بٹا x کی طاقت b، سارے کی طاقت ہے ہمارے پاس a جمع b. ٹھیک ہے جی، ضرب یہ آ جائے گا x کی طاقت b بٹا x کی طاقت c، اور سارے کی طاقت آ جائے گی ہمارے پاس b جمع c. پھر ہے ضرب x کی طاقت c بٹا x کی طاقت a، اور سارے کی طاقت آ جائے گی ہمارے پاس c جمع a. ٹھیک ہے جی، بہت ہی آسان ہے یہ والا سوال. دیکھیں بیٹا، یہاں پہ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ x آنا تھا یہاں پہ میں نے غلطی سے a لکھ دیا. اچھا جی، کیونکہ اساس ایک جیسے ہیں اوپر اور نیچے دونوں، تو کیا ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو اساس ایک جیسے ہونے کی وجہ سے طاقتوں کو جمع کر سکتے ہیں. تو جب یہ طاقت نیچے سے اوپر جائے گی تو یہ تفریق ہو جائے گی. تو اس کو اب ہم لکھیں گے یہاں پہ x کی طاقت a نفی b. ٹھیک ہے جی، اور اس سارے کی طاقت کیا ہے a جمع b. اسی طرح ضرب x کی طاقت b نفی c، اور سارے کی طاقت ہے b جمع c. پھر آ جائے گا x کی طاقت c نفی a، اور سارے کی طاقت آ جائے گا یہ c جمع a. ٹھیک ہے جی، یہ صرف اس لیے کیا کہ اساس ایک جیسے ہیں، طاقتیں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن جب طاقت نیچے سے اوپر جاتی ہے تو اس کی علامت بدل جاتی ہے. اگلے قدم میں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کہ طاقت آپس میں ضرب ہو جائے گی طاقت کے ساتھ. تو اس کو لکھیں گے ہم x کی طاقت a نفی b. یہ دیکھیں اب میں اوپر بریکٹ چھوٹی کر کے لکھ رہا ہوں a جمع b، یعنی طاقت سے ضرب ہو جائے گی. اب ضرب x کی طاقت b نفی c اور b جمع c.
यहाँ आ जाएगा x की ताकत c नफी a c जमा a। अब ताकतें आपस में ज़रब हो रही हैं तो इसलिए अब हम इसको लिखेंगे यह है a नफी b a जमा b। तो ये फार्मूला आपने 8वीं जमात में भी पढ़ा होगा, बहुत आसान है। यह आ जाएगा पहली कीमत का मुरब्बा नफी दूसरी कीमत का मुरब्बा, यानी a की ताकत 2 नफी b की ताकत 2, a का मुरब्बा नफी b का मुरब्बा। ज़रब यहाँ भी यही हो रहा है, x की ताकत b की 2 नफी c की 2, c की ताकत 2, जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहें आसानी से। ज़रब यह आ जाएगा x की ताकत c की ताकत 2 नफी a की ताकत 2। ठीक हो गया जी, यहां तक मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगला कदम इसका ये होगा कि क्योंकि इन सारी कीमतों के असास एक जैसे हैं, इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x, तो जब असास एक जैसे होते हैं तो ताकतें जमा हो जाती हैं। अब हम इनकी ताकतों को जमा कर देंगे, x की ताकत a की ताकत 2 नफी b की ताकत 2, ये जमा आ जाएगा। इसी तरह जो अलामतें हैं वैसे लिख देनी है, b की ताकत 2 नफी c की ताकत 2 जमा c की ताकत 2 नफी a की ताकत 2। ठीक है, अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो a की ताकत 2 जमा का है, यहाँ a की ताकत 2 नफी का है। इसी तरह b की ताकत 2 ये नफी का, यहाँ जमा का, c की ताकत 2 नफी का जमा का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास मुख्तसिर करने से x की ताकत आ जाएगी 0, और अगर किसी भी अदद की ताकत 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, यानी 1 के बराबर उसको हम लिखते हैं। यही हमारे पास इस सवाल का जवाब है, यानी बजाय इसके मैं यहाँ पे जवाब लिखूं तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी दाएं तरफ जो हमारे पास जवाब आना चाहिए था वो भी 1 है, जो ऊपर सवाल में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, अगर हम बाएं तरफ वाली साइड को हल करें तो जवाब 1 आना चाहिए था। क्योंकि हमारा जवाब 1 आ रहा है इसलिए ये वाला सवाल जो है वो हमने दुरुस्त हल किया है। ठीक है जी बेटे, सवाल नंबर 3 को अभी हम हल करते हैं। इसमें 2 जुज़ आपको भी नज़र आ रहे हैं, 2 इसके बाद में भी होंगे। जो पहला जुज़ है इसमें क्या कहा है कि मुख्तसिर करना है, तो मुख्तसिर करने के लिए इसको जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये 27 है, ये 60 है, ये 180 है, ये 4 है, ये 9 है, इनकी तज्ज़ी कर लेते हैं। पहले 27 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 3। ठीक है, 60 को कैसे लिखना है उसके लिए यहाँ पे इसकी तज्ज़ी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 2 30, फिर आ जाएगा 2 15, फिर आ जाएगा 3 5। ठीक है जी, ये तज्ज़ी होगी इसकी। इसी तरह 180 की तज्ज़ी भी हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पे साथ में ही इसके लिख लेते हैं 180 की तज्ज़ी। ये पहले भी किया हुआ है ये एक सवाल में। यह रहेगा 2 90, फिर आ जाएगा 2 45, फिर आ जाएगा 3 15, फिर आ जाएगा 3 5। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बाकी छोटी रकमें ही हैं, छोटे नंबर हैं, उसको हम वैसे लिख लेंगे। तो हल करना शुरू करते हैं इसको। पहले नंबर पे हमने लिखना है इसको 2 की ताकत, गौर से आपने इसको सवाल को समझना है। 2 की ताकत 1/3, ये वैसे लिख दिया। 27 की ताकत 1/3 है तो हम इसको लिखेंगे 3 की ताकत 3 और सारे की ताकत 1/3। 27 को लिखा 3 की ताकत 3। ठीक है जी, क्योंकि 3 3 9 9 3 27 होता है। इसी तरह ज़रब 60 को हम लिखेंगे, ये देखें ये 60 की तज्ज़ी लिखी है 2 की ताकत 2 3 और 5, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 की ताकत 2 ज़रब 3 ज़रब 5। ठीक है, और इस सारे की ताकत क्या आ जाएगी 1/2। मजीद हमने क्या करना है, ये जो 4 है ना नीचे 4, क्योंकि नफ़ी में है उसकी ताकत, उसको जमा करने के लिए हम इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 4 को लिखेंगे 2 की ताकत 2 और सारे की ताकत 1/3। अभी मैंने क्या किया है, मैंने ऊपर जितने भी हिस्से लिखे हुए थे, जितने भी नंबर लिखे हुए थे, उनको मुख्तसिर करके उनको ताकतों में लिख दिया है। ठीक है, और नीचे से एक हिस्सा, एक कीमत नीचे से उठा के ऊपर इसलिए लेके आया हूं क्योंकि वो नीचे मनफी में था, उसको मुस्बत बनाने के लिए नीचे से मैं ऊपर ले आया। ये कानून के मुताबिक हम इसको हल कर रहे हैं, जो कि कुव्वत के कवानीन हमने पहले पढ़े हुए हैं जी। अब नीचे की बात करें तो 180 रह गया और 9 रह गया। 180 की तज्ज़ी हम यहाँ लिख चुके हैं, जो कि 2 की ताकत 2 3 की ताकत 2 और 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 की ताकत 2 ज़रब 3 की ताकत 2 ज़रब 5, यानी 5 की ताकत 1 भी कह सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं कहने की भी, 1/2 आ गई ये ताकत।
4 کی طاقت یہ پہلے اوپر چلا گیا، 9 کی طاقت 1/4 کو ہم لکھ سکتے ہیں ضرب 3 کی طاقت 2 اور سارے کی طاقت آ جائے گا 1/4۔ یہ پہلا قدم ہمارا مکمل ہو گیا، یہاں پر پہلا سٹیپ بھی جسے کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے قدم میں دیکھیے اب ہم کیا کریں گے، طاقتوں کو طاقتوں کے ساتھ ضرب کر دیں گے۔ یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2 کی طاقت 1/3 ضرب 3 کی طاقت 3 ضرب 1/3، پھر یہ آ جائے گا ہمارے پاس ضرب 2 کی طاقت 2 ضرب 1/2، یہ آ جائے گا ضرب 3 کی طاقت 1/2، یہ آ جائے گا ضرب 5 کی طاقت 1/2۔ ٹھیک ہے، اب اس کو کیا لکھیں گے ہم، ضرب 2 کی طاقت 2/3۔ ٹھیک ہے، اس کو کیونکہ 2 1 2 2/3 ہو جائے گا، یہ بٹے میں کیا لکھیں گے اب ہم، اس کا پہلے لائن سیدھی ایک لگا لیتے ہیں یہاں پہ، تو بٹے میں آ جائے گا ہمارے پاس اب 2 کی طاقت 2 ضرب 1/2، 2 کی طاقت 2 ضرب 1/2، 3 کی طاقت 2 ضرب 1/2، 3 کی طاقت 2 ضرب 1/2، 5 کی طاقت 1/2۔ اسی طرح یہ آ جائے گا ہمارے پاس ضرب 3 کی طاقت 2/4۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا قدم بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ اگلے قدم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب 2 کی طاقت 1/3 ایسے ہی لکھا رہنے دیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، 2 کی طاقت 1/3 مزید مختصر نہیں ہو رہا، ایسے لکھ دیا۔ یہ 3 3 سے کٹ گیا تو یہاں پہ رہ گیا ضرب ہمارے پاس 3، یہ 2 2 سے کٹ گیا، یہاں رہ گیا ہمارے پاس ضرب 2، یہ جو ہے 3 کی طاقت 1/2 رہ گیا یہاں پہ، 5 کی طاقت 1/2 بھی ویسے لکھ دینا ہم نے، یہ ضرب 2 کی طاقت 2/3 بھی ویسے لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد اگلا جو ہے نیچے کیا آنا ہے، اب اس کے 2 کی طاقت 2 ضرب 1/2، اس کو ہم نے حل کیا تو یہ آ جائے گا 2 ضرب 3 ضرب 5 کی طاقت 1/2، پھر یہ آ جائے گا ضرب 3 کی طاقت 2/4، 2/4 کو بھی ہم مختصر کر سکتے ہیں 1/2 آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، 2/4 کا مطلب 2 2 4 کٹ گیا، یہ 2 1 2 اور 2 2 4 1/2 آ گیا یہ۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے، ہم بہت سارا حصہ حل کر چکے ہیں سوال کا۔ دیکھیں بیٹا، یہ ہے ہمارے پاس اب 3، یہ والا 3 اس 3 سے کاٹ دیا نیچے، یہ 2 ہے یہاں، اس کو اس 2 سے کاٹ دیا، یہ 5 کی طاقت 1/2 ہے، نیچے بھی 5 کی طاقت 1/2 کاٹ دیا، 3 کی طاقت 1/2 کو اوپر 3 کی طاقت 1/2 سے کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے، نیچے والے سارے غائب ہو گئے، اوپر والوں میں سے صرف ہمارے پاس کیا بچا، 2 کی طاقت 1/3، اس کو نیچے لکھ رہا ہوں ابھی میں، 2 کی طاقت 1/3 اور ضرب ہے 2 کی طاقت 2/3۔ ٹھیک ہے، یہاں اگر غور کریں اساس ایک جیسے ہیں تو طاقتیں جمع ہوں گی اصول کے مطابق، قانون کے مطابق، یہی ہم نے کرنا ہے۔ اب 2 کی طاقت 1/3 جمع 2/3، 1/3 اور 2/3، اس کا مطلب 3/3 آ گیا، 3/3 کا مطلب 1 آ گیا، تو اس کا مطلب یہ 2 ہی ہو گیا، تو 2 ہمارے پاس اس سوال کا کیا آ گیا، جواب۔ مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی، جو بھی میں نے سوال آپ کو یہ سمجھایا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مختصر ترین اور سہولت والے طریقے سے سمجھایا جائے تفصیل کے ساتھ، تاکہ کہیں پہ بھی کسی بیٹے کو کسی بیٹی کو پریشانی نہ ہو۔ پھر بھی اگر ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، انسان ہے، ہم کمزور ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، دھیان کہیں دائیں بائیں ہو جاتا ہے، یا جو جس طریقے سے میں سوچ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ ویسے نہ سوچ رہے ہوں، تو کسی بھی پریشانی کی صورت میں آپ نے بلا جھجک نیچے کمنٹ کرنا ہے، میں کمنٹ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، وگرنہ اگر میں آپ کو وہاں مطمئن نہ کر پایا تو نئی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو مطمئن کیا جا سکے۔ سوال نمبر 3 کا پہلا جز ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں، اب ہم دوسرے جز کو حل کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں 216 کی طاقت 2/3 دیا ہے، ضرب 25 کی طاقت 1/2 دیا ہے، اور بٹے میں اشاریہ 0.4 کی طاقت نفی 1/2 دیا ہے۔ بہت ہی آسان سوال ہے یہ۔ 216 کو پہلے ہم اس کی تجزیہ کر لیتے ہیں، مختصر لکھ لیتے ہیں اس کو۔ 216 کو کیسے لکھ لیں گے، 2 1 2 0 اور 2 8 16، پھر 2 پہ 2 5 10 2 4 8، ٹھیک ہے، پھر 2 27 54 ہو جائے گا، پھر اب یہ 3 پہ آ جائے گا، 3 9 27 اور 3 3 9، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی اس کی تجزیہ۔
25 की 5 की ताकत 2 लिख देंगे, नीचे वाला भी आसानी से हम लिख पाएंगे, तो उसको हल करने की ज़रूरत अभी नहीं है। सबसे पहला कदम हमारा ये होगा इसमें कि इसको लिखेंगे हम 216 को 2 की ताकत 3 जो कि यहाँ लिखा हुआ है और 3 की ताकत 3, यहाँ लिखा 2 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 3 और सारे की ताकत इसकी आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये है ज़रब 25, 25 को हम लिखेंगे 5 की ताकत 2 और इस सारे की ताकत है 1/2। बटे में क्या आ रहेगा हमारे पास, अब देखें इसके बटे में आ रहा है इशारिया 0.4 की ताकत नफी 1/2। तो इसको हम लिखेंगे पहले इशारिया खत्म करके 4/100। ठीक है जी, 4/100 लिख दिया और ये आ गई सारे की ताकत नफी 1/2। ठीक है जी, और ये सारे के ऊपर छत डाली हुई उन्होंने, यानी जजर दिया हुआ इसका, इसको हमने साथ साथ लिखना नहीं भूलना। ये पहला कदम इसका हमने मुकम्मल कर लिया है। दूसरे कदम की तरफ आते हैं। ये 2 की ताकत 3 जो है ये ताकत से ज़रब हो जाएगी। 2 की ताकत 3 ज़रब 2/3 ज़रब 3 की ताकत 3 ज़रब 2/3 ज़रब 5 की ताकत 2 ज़रब 1/2। ठीक है बेटे। अच्छा, मुझे ये कहने की आदत पड़ी हुई क्योंकि क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं साथ साथ पूछता रहता हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो जागते रहें और मेरी तरफ तवज्जो रखें। तो इसलिए जब भी आप मेरा लेक्चर सुनेंगे उसमें मैं कहता रहता हूँ ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। तो वो जो है ना जवाब सुनने की बड़ी आदत पड़ी हुई है बच्चों से, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप इन बातों को नज़रअंदाज करके ध्यान अपना सवाल की तरफ रखिएगा जी। तो यहाँ है 4/100, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4/25, 4/25 नहीं 1/25, क्योंकि ये कट जाएगा, 1/25 हो गया। अब इसमें मैं मजीद एक बात आपको ज़रा वाजे करना चाहूँगा, उसको मैं अलहदा लिख लेता हूँ। यह है 1/25 की ताकत नफ़ी 1/2। हमने ये पढ़ा था कि अगर हम नीचे से कीमत ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे ले जाएं तो उसकी ताकत की अलामत बदल जाती है। अगर हम 1/25 को 25 लिख दें तो ये जो ऊपर 1/2 नफ़ी का है ये जमा में हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं ऐसे ही करूँगा इसके साथ सुलूक कि इसको मैंने लिखा 25 और 25 लिखने के साथ ही मैंने अलामत बदल दी 1/2 कर दी। ठीक है जी, यहाँ हो सकता है किसी बच्चे को, किसी देखने वाले को परेशानी हो, कन्फ्यूजन हो कि भाई ये नफ़ी कहाँ गया और ये क्या हुआ, तो मैंने यहाँ वाजे कर दिया ये। फिर भी परेशानी कहीं पे हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, वहाँ पूछें आप, मैं बताऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों को जी। आगे बढ़ते हैं अगले कदम की जानिब कि यहाँ पे 3 से कट गया, 2 की ताकत 2 आ गया, ज़रब 3 से कट गया, 3 की ताकत 2 आ गया, ज़रब 2 से कट गया, यहाँ अकेला ही 5 आ गया। ये बटे में क्या आ जाएगा, 25 को लिख सकते हैं हम 5 की ताकत 2। ठीक है, मुख्तसिर करके 5 की ताकत 2 ज़रब 1/2 आ जाएगा। 2 से कट गया तो बटे में लिखेंगे हम 5। ठीक है जी, मुख्तसिर करके एक जो कदम है, एक स्टेप जो है वो मैं खा गया हूँ यहाँ पे, मुख्तसिर करके मैंने आपको बता दिया ये। अच्छा जी, अगले कदम की जानिब आते हैं। यहाँ देखें ऊपर वाली कीमतों का भी जज़र है, नीचे वाली कीमतों का भी जज़र है। ये 5 इस 5 से काट दिया हमने। ठीक है जी, अब रह गया हमारे पास 2 का मुरब्बा और जज़र, 3 का मुरब्बा और जज़र। ठीक है जी, इससे पहले वाली मश्क में भी हमने ये खसूसियात पढ़ी थी कि अगर जज़र हो हमारे पास, 2 रकमें ज़रब हो रही हो तो जज़र हो तो लहदा कर देंगे उनको हम। 2 की ताकत 2 का जज़र, इसी तरह ज़रब 3 की ताकत 2 का जज़र। जज़र मुरब्बा आपस में कट जाते हैं, इकट्ठे रह नहीं सकते, इनकी बनती नहीं आपस में, तो इसलिए इनकी छुट्टी हो गई यहाँ से। तो बाकी रह गया 2 ज़रब 3। 2 ज़रब 3 का मतलब होता है 6। तो यहाँ जब हमने 6 लिखा तो यही हमारे पास इस सवाल का जवाब आ गया। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को मुकम्मल तौर पे समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तीसरा और चौथा जुज़, इन दोनों को हम अभी बराबर पे हल कर लेंगे साथ साथ ही। बहुत आसान है ये, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से हल करना पड़ता है ये सवाल। तीसरे जुज़ की अगर हम बात करें, गौर से समझिएगा और एक सवाल समझने से दूसरा आपको खुद समझ आ जाना है। 5 की ताकत 2 है और 2 की ताकत 3 है। तकसीम 5 की ताकत 2 है और इस सारी कीमत की ताकत क्या है हमारे पास 3।
اب فرق پہلے سمجھیے گا پھر سوال کو حل کریں گے. یہاں 2 کی طاقت 3 ہے, یہاں پر 2 اور 3 ضرب ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بریکٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کو حل کیسے کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے 2 کی طاقت 3, 2 ضرب 2 ضرب 2. اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی عدد کی جو طاقت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ عدد اپنے آپ سے کتنی دفعہ ضرب ہو رہا ہے. یہاں پہ اس کو تقسیم لکھیں گے تو یہ جو 2 ہے اور 3 اس کے درمیان میں بریکٹ ہے, تو اس کا مطلب طاقت کے ساتھ ضرب ہوگی, یعنی 2 ضرب ہوگا 3 کے ساتھ. یہ والا سب سے اہم قدم تھا اس سوال کا. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. یہ ہو جائے گا 5 کی طاقت 8 تقسیم 5 کی طاقت 6. اس کو لکھیں گے اگلے قدم میں ہم 5 کی طاقت 8 تقسیم کو ضرب میں بدلیں گے تو یہ آ جائے گا 1/5 کی طاقت 6. بڑی طاقت یہ ہے 8, اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اب 5 کی طاقت 8 نفی 6 کر دینا ہے, 6 اوپر جا کے تفریق ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو مختصر کریں گے تو یہ آ جائے گا 5 کی طاقت 2. 5 کی طاقت 2 کا مطلب 5 اپنے آپ سے 2 دفعہ ضرب ہوگا, تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 ضرب 5. 5 ضرب 5 کا مطلب ہوتا ہے 25, جو کہ ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے جی, اب اسی طرح اس کے ساتھ والا جو جز نمبر 4 ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. اس میں بھی یہی والا معاملہ ہے. دیکھیں یہاں 3 اور 2 آپس میں ضرب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لکھیں گے x کی طاقت 3 ضرب 2. یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے, 3 ضرب 2 ہے ایسے, اور تقسیم یہ ہے x کی طاقت 3 کی طاقت 2, یعنی یہاں ہے x کی طاقت 3 ضرب 3, کیونکہ طاقت 3 کی ہے, اس کا مطلب 3 اپنے آپ سے 2 دفعہ ضرب ہو رہا ہے. تو یہ اس کا اہم یہ والا قدم تھا اس میں, اس سوال میں. یہ آ جائے گا x کی طاقت 6 تقسیم x کی طاقت 9. اگلا قدم ہوگا اس کا کہ x کی طاقت 6 ضرب 1/x کی طاقت 9. پھر آ جائے گا اس کے بعد بڑی طاقت نیچے ہے, اب اس لیے اس کو اس میں سے تفریق کریں گے, x کی طاقت 9 نفی 6. ٹھیک ہے, تو جواب ہمارے پاس آ جائے گا اب 1/x کی طاقت 9 میں سے 6 3 آ گیا. یہی ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے. یہاں ہم لکھ لیں گے جواب. اس طریقے سے ہمارا یہ سوال بھی مکمل ہو جاتا ہے, یہ ہماری مکمل مشق حل ہو جاتی ہے. کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو کمنٹ کیجئے گا, ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ ان تمام بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جن کو اس کی ضرورت ہے, تاکہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو, جو کہ اصل مقصد ہے اس ویڈیو اور اس طرح کی تمام ویڈیوز کو بنانے کا. شکریہ.